بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہماری کتاب ہے اس کا نام ہے دینی سمر کورس۔ اس کے اندر وہ علوم ہے جو ہر ایک پر فرض عین ہیں، اور فرض عین علوم آسانی سے میں نے بتائے ہیں 4 ہے: دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم، دل کا علم۔ دماغ کا علم توحید کو سمجھو، اپناؤ، شرک کو سمجھو، اس سے بچو۔ اس پر جنت میں داخلہ جو آخر میں کتاب ہے اس کے اندر شرک، بدعت، توحید، سنت، اس پر شروع کے 6 صفحے ہیں، وہ سمجھو اور اس کو یاد کرو، بات غور سے سنو۔ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، لہٰذا آپ اس ٹائم کی قدر کریں، آپ کو ضرورت ہے، لہٰذا توجہ سے بیٹھ جاؤ۔ زبان کا علم، قرات اور تجوید پر ہماری 2 کلاسیں چلی گئی، تو تجوید کی کلاس گزر گئی، 2 کلاسیں ہو گئی۔ اب آپ حضرات کے سامنے احادیث بیان ہوں گی 40۔ اس سے پہلے فرض عین علم سیکھو، 4 ہیں: دماغ کا علم، زبان کا علم، بدن کا علم۔ بدن کے علم کے لیے بہترین کتاب مسائل بشتی زیور ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب کی ہے، لکھ لو۔ یہ تو کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب لے لو، اس میں تمام مسائل موجود ہیں، فوراً یہ کتاب لے لو۔ ایک بہشتی زیور حضرت تھانوی صاحب کی ہے اور ایک ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی ہے، وہ اچھی ہے۔ اور دل کا علم یہ بہت اہم ہے۔ دل میں بغض، حسد، کینہ، جلنا، دوسرے پر بد اعتمادی، بدگمانی، یہ خطرناک امراض ہیں۔ حضور نے ہم کو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظن المؤمن خیرا، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو۔ تو بولو اچھا گمان کریں گے انشاءاللہ۔ دل کا علم، تم چاہتے ہو، سب چاہتے ہیں کہ مجھ پر لوگ اچھا گمان کریں، مجھے اچھی نگاہ سے دیکھیں، لیکن خود کسی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ میرا کوئی غیبت نہ کرے، لیکن میں دن رات غیبت کروں گا۔ دل کا علم، 4 علوم فرض عین ہیں، میں نے بتا دیا۔ اور دوسرا جو ہمارا سبق ہے آج، تو یہ احادیث کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو 40 حدیثیں یاد کرے اور اس پر عمل بھی کرے، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ 2، علماء کی صف میں اٹھے گا، علماء کی صف میں اٹھے گا اور جنت میں جائے گا۔ 40 حدیثیں عربی میں سیکھو، 40 دے لکھ لو۔ جس کے پاس کتاب نہیں وہ لکھ لو، کتاب سے لکھ لو یا مجھ سے لکھ لو، اور اس کا مفہوم بھی سمجھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ یہ آج ہمارا سبق ہے، آج ہماری کلاس ہے۔ غور سے بیٹھ جاؤ، توجہ سے بیٹھ جاؤ، حاضر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بولو ہم جو حدیث سنیں گے ابھی انشاءاللہ پوری زندگی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث پڑھو، الایمن فالایمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف چلو، دائیں طرف سے کنگھی شروع کرو، دایاں جوتا ڈالو، دایاں 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 دایاں۔ مسجد گھر میں دایاں پیر آگے کرو۔ آپ چمچہ ہلائیں تو دائیں طرف سے اس طرح ہلائیں، اینٹی کلاک، اس طرح نہیں، اس طرح اینٹی کلاک۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، بس ہر کام دائیں طرف سے۔ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل
حتی التنعل والترجل۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر کام دائیں طرف سے پسند فرماتا، یہاں تک جوتا دایاں پہنو، کنگھی پہلے اس طرف کی کرو، پائنچا شلوار کا دایاں ڈالو۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ الایمان یمان، زور سے، الایمان یمان، الایمان یمان۔ یمن والوں میں ایمان ہوتا ہے، یمن والوں میں آج بھی ان میں ایمان ہے۔ اشفعوا توجروا، اشفعوا توجروا، اشفعوا توجروا۔ اشفعوا شفاعت کرو، سفارش کرو، توجروا اجر پاؤ، آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے ہاں سفارش نہیں چلتی، یہ جملہ غلط ہے۔ اگر سفارش ٹھیک ہو اس کا ثواب ملتا ہے، سفارش غلط ہو ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ جس سیٹ کا جو اتھورائز ہے اس کو اس پر بٹھاؤ، تو یہ سفارش اگر آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اشفعوا توجروا، اکرم الخبز، اکرم الخبز، زور سے پڑھو، شاباش ماشاءاللہ۔ اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، ٹیک لگا کر روٹی کھاؤ نہیں، بیٹھ کے صحیح کھاؤ۔ بیمار ہو تو الگ بات ہے۔ روٹی پر ہاتھ صاف کرو، یہ روٹی کی توہین ہے۔ روٹی پر پیر رکھو، یہ رزق کی توہین ہے۔ چاہے روٹی ہو، چاہے بسکٹ ہو، چاہے چاول ہو، اس کو یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ روپیہ نوٹ، اس پر بھی پیر رکھنا گناہ ہے، یہ رزق ہے۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں نا، اس پر تم پیر رکھو، یہ رزق کی توہین ہے، یہ گناہ ہے اس پر پیر رکھنا۔ بولو انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کرے ٹیلی فون پر یا آمنے سامنے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ البغایا اللاتی ینکحن بغیر بینہ، وہ عورتیں بدکار ہے جو بغیر گواہوں کے نکاح کریں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح خفی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے نکاح سے منع فرمایا ہے۔ دو گواہ، نکاح کا اعلان کرو، یعنی دو گواہوں میں، زیادہ لوگ ہو تو اچھا ہے لیکن دو گواہ ضروری ہیں، اور وہ تب لڑکی کے گھر والے راضی ہوں۔ ولا متخذی اخدان، لڑکے دوستیاں نہ لگائے، قرآن میں ہیں ولا متخذات اخدان، اور لڑکیاں بھی دوستیاں نہ لگائیں۔ لو میرج اکثر ناکام ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پہلے سے فری ہو جاتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو اللہ ناراض ہو گئے، پھر برکت درمیان سے نکل جاتی ہے۔ تو نکاح کا اعلان کرو، عدالت میں لڑکی چلی جائے نکاح کر لے، لڑکا لڑکی پیسہ پیشہ تعلیم، پیسہ پیشہ تعلیم میں برابر ہے، نکاح ہو گیا۔ لڑکا اوپر ہے، نکاح ہو گیا، لیکن دونوں صورتوں میں مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، بے برکتی ہوگی۔ کیوں؟ لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں، عدالت بھاگ گئی نا، تو نکاح ہو گیا۔ لڑکا اوپر ہے یا لڑکا لڑکی برابر ہے؟ پیسہ پیشہ تعلیم، یاد کرو، بولو کیا؟ برابر ہے یا لڑکا اوپر ہے تو ہو گیا۔ لڑکی اوپر ہے پیسہ پیشہ تعلیم میں، لڑکا نیچے ہے، نکاح نہیں ہوا، کف نہیں ہے، ہمسری نہیں ہے۔ نکاح کا اعلان کرو۔ توجہ، الزم البیت، الزم البیت، الزم البیت، الزم البیت، الزم البیت، الزم البیت، گھر کو لازم پکڑو۔ کیا مطلب ہے؟ فضول چوکوں دکانوں پر مت کھڑے ہو، فضول چوکوں اور دکان پر مت کھڑے ہو، گھر کو لازم پکڑو۔ گھر میں وضو کرو، یہاں وضو بھی نہیں کرو، یہ تو 1200 سال وضو کی جگہ مسجد میں بنی ہے مہمانوں کے لیے،
سارا محلہ آ کر وضو کرتا ہے، گھر میں وضو کرو نا، اس پر پھر ثواب بھی ہے، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کتاب سے حدیثیں لکھیں، یاد کریں، دعائیں لکھیں، یاد کریں۔ جن کے پاس موبائل ہے وہ تصویر لے کر یاد کریں، اور جنت کتاب اور آداب وہ دیکھ لو جلدی جلدی، وہ آپ کا سبق ہے۔ تہادو تہادو تحابو، تہادو ایک دوسرے کو گفٹ ہدیہ دیا کرو، تحابو آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ لیکن ہدیہ جو ہے نا، جو دوست ساتھی ہوتے ہیں وہ خوبصورت لڑکے یا لڑکی کو گفٹ دینا وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ ناجائز ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ جو دعویٰ کرے وہ گواہ لائے گا، قسم نہیں کھائے گا۔ جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ قسم کھائے گا، گواہ نہیں لائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس نے مجھ سے سائیکل چوری کی ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا اس کے اوپر کہ اس نے میری سائیکل چوری کی ہے، ادھر دیکھو میں مدعی ہوں، یہ مدعا علیہ ہے، لہذا میرے اوپر لازم ہے کہ میں دو گواہ لاؤں کہ یہ سائیکل میری ہے۔ اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے پھر یہ قسم کھائے گا، اگر میرے پاس گواہ ہیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے پھر یہ کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا، تو یہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ الحمى شہادہ، الحمى الحمى شہادہ، کیا مطلب ہے؟ جو آدمی بخار میں مر گیا وہ شہید ہے، بخار شہادت ہے۔ پیٹ کے مرض سے مر جائے، دیوار کے نیچے آ جائے، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، چھری لگے، یہ شہید ہے سارے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، یہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی، میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے اس طرح نہیں کرنی ہے، یہ ہم کو کون بتاتا ہے؟ قرآن و حدیث اور دین۔ دین خیر خواہی ہے، اگر دین نہ ہو تو کس سے شادی کرو گے؟ کیا کھاؤ گے؟ بندر خنزیر کتے۔ یہ تو دین ہم کو بتاتا ہے یہ کھانا ہے نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے نہیں پینا۔ بال ٹاکرے کیل اڈوانی پیشاب کا گلاس پیتے ہیں صبح گائے کا، فلپائن والے ناتمام بچے کھاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے بندر کھاتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہم کو بتایا یہ کرنا ہے نہیں کرنا، دین خیر خواہی ہے۔ بولو بچے، دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ۔ سددو سددو قاربو قاربو سددو قاربو، مطلب سددو سیدھے سیدھے رہو، قاربو جنت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ الصبر رضا، الصبر 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 رضا رضا، الصبر رضا۔ آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، آپ نے صبر کیا، رونا آیا کوئی بات نہیں، دل خفا ہے کوئی بات نہیں، اللہ سے گلے شکوے مت کرو،
آپ پر مصیبت آئی، آپ نے صبر کیا، اللہ سے گلے شکوے نہیں کیے۔ الصبر و صبر جو ہے، رضا ہے، یہ اللہ کی تقدیر پر رضا ہے۔ بولو، کس پر رضا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر یہ رضا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اب یہ آپ کی ڈھال بنے گا جہنم کی آگ سے۔ پڑھو، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کیا مطلب؟ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صبح صبح متھے لگ گئے، صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو مصیبت آ گئی، صبح صبح قرض مانگ رہے ہو، صبح صبح دماغ خراب کر رہے ہو، جب سے یہ گھر لیا ہے کام خراب ہے، جب سے یہ دلہن آئی ہے مصیبت ہے، جب سے یہ گاڑی لی ہے پریشانی ہے۔ یہ بدشگونی، یہ حرام ہے۔ کنویں کے منڈیروں پر، دلہن کے پیروں پر، گاڑی کے ٹائروں پر بکرا ذبح کرنا کالا، یہ بدعت ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے، غلط رسم و رواج ہے۔ کالا بکرا لے آؤ، سفید نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو بدشگونی مت لو۔ جب سے اس گھر میں آیا کام خراب ہے، نہ، بدشگونی غلط ہے۔ العاریۃ مبدات، العاریۃ مبدات، العاریۃ مودات، العاریۃ مودات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کسی عاریت کے طور پر لے لی، پلاس دے دو، چوری دے دو، موٹر سائیکل ذرا دے دو، اس کو کہتے عاریت۔ مودات، اس کو واپس بھی کرو گے۔ لوگ پلاس، ہتھوڑا، کھلاڑا، پین، چیز واپس نہیں کرتے، تو ادا کرو۔ العاریۃ مودات، العاریۃ مودات، واو کے بعد الف نہیں، غلط لکھا ہوا ہے، دال کے بعد الف ہے، اس کو ٹھیک کر لو، دال کے بعد الف ہے، مودات، واو کے بعد نہیں۔ میں نے آپ سے موٹر سائیکل لے لیے کہ راجہ بازار جا رہا ہوں، اب 4 باتیں سنو۔ نمبر 1، میں اکیلے جاؤں گا، کسی اور کو بٹھانا حرام ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ 2، بریکر آئے گا اس پر آرام سے لے جاؤں گا ورنہ گناہ ہے۔ 3، راجہ بازار سے آگے جانا حرام ہے۔ 4، پیٹرول کم ہو گیا وہ ڈالو گے یا اس کو بتاؤ گے کہ میں نہیں ڈال سکتا ہوں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ پیٹرول ختم کر کے گاڑی کھڑی کر دی، میں جا رہا ہوں جی، کہاں جا رہے ہو؟ پیٹرول ڈالو نا۔ اس نے گاڑی دی، آپ پیٹرول ڈالیں۔ ان باتوں پر عمل نہیں ہے۔ العدۃ دین، العدۃ، پڑھو، العدۃ دین، ادھر دیکھو، وعدہ قرضہ ہے، آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، اب وہ آپ پر قرض ہے، وعدہ پورا کرو۔ اگر خلاف شریعت وعدہ ہو، گندا گناہ، وہ توڑنا واجب ہے۔ العین حق، العین حق، العین حق، العین حق۔ مطلب یہ ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلتی وہ نظر ہوتی، نظر حق ہے۔ لہذا سورۃ القلم کی آخری ایک آیت اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ سورۃ القلم 29واں پارہ، آخری آیت لکھ لو، یہ اپنے اوپر دم کرو، نظر نہیں لگے گی۔
نظر کا لگنا حق ہے، العین حق، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، یسروا آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا سختیاں تنگیاں پیدا نہ کرو، نرم معاملے، اچھے معاملے، نرم معاملے۔ ان احب الناس، زور سے، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت واقربہم منہ مجلسا امام عادل، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت واقربہم منہ مجلسا امام عادل۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نیک حکمران VIPs ہوگا، VIPs میں سے ہوگا، اللہ کے قریب قیامت کے دن عزت کے اعتبار سے وہ حکمران ہوگا، بشرط یہ کہ وہ کیا ہو، نیک ہو۔ غلطی ہر کسی میں ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کیا ہو، نیک ہو۔ الغنم برکہ، الغنم برکہ، الغنم برکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں میں برکت ہوتی ہے، بکریاں پالا کرو، دودھ فری میں، معصوم جانور ہے، برکت ہے۔ الفخذ عورہ، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ادھر دیکھو، یہ جو ران ہے نا، ران، یہ شرمگاہ ہے، لہذا کبھی بھی یہ ران ظاہر نہیں کرو گے۔ بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ الفخذ عورہ، جب سوئمنگ کے لیے جاؤ یا کھیلنے کے لیے اس کو کھولنا نہیں ہے۔ قفلۃ، قفلۃ کغزوۃ، کیا مطلب؟ دین کے کام کے لیے جا رہے ہو، تبلیغ، جہاد، علم، دین، عالم کی ملاقات، یہ جانا بھی ثواب ہے۔ قفلۃ، لیکن ادھر سے واپس آ رہے ہو نا، ادھر مدرسے سے واپس آ رہے ہو، دین سے، دین، تو یہ راستے میں واپس آنا بھی ایسا ہے گویا کہ آپ دین کے کام میں ہیں جب تک گھر نہ پہنچے۔ آپ آئے ہیں اعتکاف کے لیے، اکثر اعتکاف کے لیے یہاں اس لیے نہیں آئے کہ اعتکاف کریں، اعتکاف تو اپنی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے، یہاں اعتکاف میں لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی نہ بیٹھے تو والد اس کو لایا ہوگا یہاں سے پکڑ کے، بیٹھو وہاں کچھ سیکھو، تو یہاں سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ جو آپ آ رہے ہیں ثواب ہے، پڑھ رہے ہو ثواب ہے، عید کو جاؤ گے یہ بھی کیا ہے، بولو، ثواب ہے۔ جب گھر پہنچ جاؤ پھر رک جاتا ہے۔ نہیں، آپ سارے حضرات تو پوری زندگی ہمیشہ یہاں جمعہ پڑھو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب جمعہ دیکھو گے نا، حیران ہو جاؤ گے، امام سے پہلے مسجد فل، جمعے کے بعد عصر کی طرح آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سوال و جواب۔ قید، 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 قید وتوکل، اب سنو، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، گاڑی کو لاک کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، قید وتوکل۔ اب سنو، ایک آدمی آیا حضور کے پاس سواری پر، تو اس نے کہا، حضور نے کہا سواری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی سواری۔ تو سواری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اگر وہ بھاگ گیا اور چلا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یا کوئی لے گیا؟ قید، باندھ لو،
وتوکل، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب سنو، میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، یاد کرو۔ اسباب کو اختیار کر کے، کھانا کھا کے، لاک کر کے گاڑی، اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرنا، یہ شریعت ہے۔ اب اسباب کو چھوڑنا کہ میں نہیں کھاؤں گا زندہ رہوں گا، یا گاڑی لاک نہیں کروں گا، اسباب کو چھوڑنا یہ جہالت ہے۔ اسباب پر یقین کرنا کفر ہے۔ میں کھاؤں گا تو زندہ رہوں گا، نہ، اللہ زندہ رکھتا ہے۔ بولو جملہ، اسباب پر یقین کرنا کفر، اسباب کو چھوڑنا جہالت، سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا شریعت ہے۔ لاک لگاؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ الکبر، الکبر، بڑا پہل کرے، بڑا پہل کرے، مطلب یہ کہ ادب کا خیال کرو۔ آپ نے کسی سے کیسی بات کرنی ہے، بڑے سے آگے نہیں جانا، راستے میں اجازت لے لو تب آگے جاؤ، والدین سے، استاد سے آگے مت جاؤ۔ استاد کا ادب کرو، استاد کی عزت کرو۔ بڑا پہل کرے، بڑا بات کرے، پہلے بڑا پانی پیے، پھر اس کے دائیں طرف سے شروع کرو۔ موالینا، موالینا منا، کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارے غلام ہیں، ملازم ہیں، وہ ہم میں سے، ان کو ذلیل مت سمجھو۔ جو گھر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی جگہ پر بیٹھاؤ، ذلیل مت کرو۔ خود کھانا کھا رہے ہیں، ملازم یا ملازمہ ادھر زمین پر بیٹھی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو توجہ سے، ملازم یا ملازمہ کے ساتھ فری بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ کے دست نگر ہیں نیچے، اس کے ساتھ خیال ہے یہ وہ، بس وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا بھی دو، چائے بھی دو، خیال بھی کرو، لیکن تھوڑا سیریس رہو۔ جن سے آپ نے کام لینا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ سیریس نہیں ہوئے تو آپ کا کام نہیں چلے گا، نہیں کرتے۔ ادھر دیکھو، آپ کے گھر پر کوئی کام کرتا ہے، مستری، کارپینٹر، کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر آپ کا دوست ہے وہ سستی کرے گا، کام بھی نہیں کرے گا۔ ماہر آدمی کو بلاؤ جو کام والا ہے، لیکن آپ کا دوست نہ ہو، اس کے ساتھ سیریس رہو، اور کام ہو جائے گا، جلدی بھی ہو جائے گا، اور پیسے بھی نہ دو۔ جو فن کا ماسٹر ہے، جو فن کا ماسٹر ہے، جب اس کو پیسے پہلے دو گے وہ بھاگ جائے گا۔ یہ بھی سنو، بھاگ جاتا ہے، آتا بھی نہیں ہے۔ پیسے تب دو جب کام مکمل ہو جائے، پھر وہ نہیں بھاگے گا، کام بھی کرے گا۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آ گئی؟ ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ شلوار ہے یا لنگی ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر حال میں اوپر۔ کہتے ہیں کہ اگر تکبر ہوگا تو اوپر رکھو، اور اگر تکبر نہیں ہے تو خیر نیچے ہو تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تکبر ہوگا تو اوپر رکھو، تکبر نہیں ہے تو خیر، اگر نیچے ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ حضور اوپر رکھے، تمام صحابہ اوپر رکھے، تو ان میں تکبر ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ نشانی تکبر کی ہے۔ عورت چھپائے گی اور ظاہر کرتی ہے، مرد ظاہر کرے گا اور چھپاتا ہے ٹخنوں کو الٹا۔ بولو، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ابوبکر انہوں نے کہا کہ میرا بے خیالی میں ٹخنوں سے لنگی نیچے ہو جاتی ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ میں تکبر نہیں۔ اس کو لوگ دلیل پکڑتے ہیں،
جواب، بے خیالی میں اگر آپ کا بھی وہ نیچے ہو گیا یا میرا بھی نیچے ہو گیا تو یہ تکبر تو نہیں ہوا نا، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ہمیشہ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا واجب ہے، اور نصف پنڈلی تک رکھنا یہ سنت ہے، یہاں رکھنا سنت ہے۔ عمل کون کرے؟ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میں دنیا جہان کے ملکوں میں گیا ہوں، اسمبلی جاتا ہوں، پارلیمنٹ جاتا ہوں، جنرل کرنل میرے پاس آ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، میٹنگیں ہوتی، ہم نے تو ہمیشہ اوپر رکھا، 70 سفر جہاز میں کیے اوپر ہی رکھا، اسے کیا ہے؟ جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے ہم اس پر خوش رہیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اوپر رکھو گے انشاءاللہ؟ بولو اوپر رکھیں گے انشاءاللہ؟ جی، وہ نیچے سے فولڈ کریں، ہاں فولڈ کریں، ہاں اگر اجازت نہیں ہوتی پھر کوئی بات نہیں، گناہ اس کے سر، گناہ گلزمان کے سر۔ پڑھو، المحتکر المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ ملعون ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ ملعون ہے۔ کیا مطلب؟ چینی ختم ہو گئی، اس کے پاس منوں کے حساب سے موجود ہے، ٹنوں کے حساب سے، اور نہیں نکالتا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو وہ کھانے کی چیز ہو یا دوائی ہو، جو چیز بازار میں شارٹ ہو جائے، لوگوں کو ضرورت ہو، یہ رکھ لے کہ اور بھی مہنگا ہو جائے، چاہے وہ دوائی ہو یا غذا ہو، جو بھی چیز ہو جس کی عوام کو ضرورت ہو، یہ ذخیرہ اندوزی۔ اب سمجھ گئے؟ بولو سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس چاول ہے 10 ٹن، اس نے پاس رکھے ہوئے ہیں، جتنی دیر گزرے گی چاول اچھے ہو جاتے ہیں، چاول پڑے اچھے ہوتے ہیں اور اس کا معیار اچھا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہنگا ہو جائے، یہ بھی جائز ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں وہی چیز مل رہی ہے، تو یہ چاول کوئی چیز رکھے کہ ذرا مہنگا ہو جائے پھر بیچوں گا، یہ جائز ہے۔ بازار سے چیز ختم ہو گئی، گلزمان نے رکھی ہوئی ہے، نکالو ورنہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ المستشار المستشار مؤتمن، ادھر دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے پاس امانت ہے، تو امانت میں خیانت نہ کرے، صحیح بات بتائے۔ میں نے فلانی جگہ پر دکان کھولنا ہے، عبد الرحمن بھائی کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، دکان میں نے کھولنی ہے، کھولوں یا نہ کھولوں؟ وہاں دکان کھولنے کا فائدہ ہے، اب میں اس سے پوچھوں، وہ مارکیٹ کا آدمی کہ نہیں مت کھولو، حالات خراب ہے، اگرچہ فائدہ ہے، تو امانت میں خیانت نہ کرو، سچ بات بتاؤ، سچ بات بتاؤ۔ اس لڑکی سے شادی کرو، آپ کے محلے کی ہے، لڑکی گندی ہے، یہ کہتا ہے اچھی ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ سچ بولو، یہ غلط ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، یہ غیبت نہیں ہے، اس کو مصیبت سے بچاؤ۔ خمیرو آنیتکم، خمیرو آنیتکم، ادھر دیکھو، جب رات کو آپ سوئیں تو تمام برتنوں کو ڈھک دیں، اس کے اوپر ڈھکنا رکھ لیں، اگر برتن خالی ہو تو اس کو الٹا کریں، برتن خالی ہو تو الٹا کرو، اس میں کوئی چیز ہو تو اس پر ڈھکنا رکھو۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور الٹا کرتے بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو، زور سے بولو انشاءاللہ، بسم اللہ پڑھیں۔ النبی لا یورث، یورث بھی ہے یورث بھی ہے، دونوں ہیں، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اکثر انبیاء تو مال نہیں چھوڑتے ہیں،
لیکن اگر مال چھوڑ بھی جائیں تو اس کا وارث نہیں ہوتا۔ نبی کا مال تقسیم نہیں ہوتا، نبی کا مال بیت المال میں جاتا ہے، سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا فدق کا جو باغ ہے خیبر کا میرے ابو کا ہے، اے ابو بکر مجھے دے دو۔ شیعوں کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا۔ تو ابو بکر نے حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا تھا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں بیت المال میں جاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ جب فاطمہ نے یہ حدیث سنی فسکتت فما تکلمت بعد، خاموش ہو گئی اور کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ حدیث سنی، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہمارے دوستوں نے کہ ابوبکر نے حضرت فاطمہ کا باغ غصب کیا، عمر عثمان نے یہ غاصب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لہذا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث اس طرح ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی، نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ میں مدینہ میں تھا، وہاں ایک شیعہ مجتہد آیا تھا، اس کے ساتھ 7-8 ساتھی تھے، 9 آتے ہیں شیعہ، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی۔ مجھے فارسی آتی، فارسی میں تو مدینہ منورہ میں جو درمیان میں جگہ ہے جہاں چھتری لگی ہوئی، وہاں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام کاظم، امام 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کو تو ہمارے بزرگ ہیں۔ تو میں نے شیعہ مجتہد سے کہا عربی میں کہ دیکھو یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عربی میں بات چیت کی تو اس نے کہا مجھے عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا چلو فارسی وچ، فارسی میں بات شروع ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو سارے نام لکھے ہیں۔ میں نے کہا ہم تمام آپ کے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنا بزرگ شمار کرتے ہیں، اور میرے بچوں کا نام حسن، حسین اور فاطمہ ہے، اور ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ بھی ابوبکر، عمر، عثمان سے محبت کرو نا۔ شیعہ کو میں نے کہا مجتہد کو، اور وہ فارسی میں گفتگو ہو رہی تھی، شرطے منع کرتے ہیں کہ مناظرے و بحث مت کرو، لوگ جمع نہ ہوں، لیکن شرطے بھی کھڑے رہے، خوش ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا یہ ابوبکر، عمر، عثمان سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کہ یہ غاصب ہیں، ان نے فدق کا باغ فاطمہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یہ حدیث ہے، کہ رہے اس حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی کتابوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آئی، حیدر کرار علی رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت تھی؟ کہہ رہے ہاں تھی۔ تو یہ زمین تھی یا ہوا میں اڑ گئی تھی؟ کہہ رہے موجود تھی، یہ باغ تھا، خیبر کا علاقہ تھا۔ تو پھر میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، ماشاءاللہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے لے لیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کی حکومت تھی 6 سال۔ پھر حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام حسن نے 6 مہینے لی، کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ زمین تو تھی۔ اس کا جواب سنو، کہہ رہے فدق کو ان لوگوں نے جھوٹا کیا تھا، جھوٹی چیز، اور اہل بیت جھوٹی چیز نہیں کھاتے ہیں۔ جس کو جھوٹا کرے گا۔ میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے، جواب دے دو۔ کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا
پہلا سربراہ ابو بکر عمر عثمان بننا چاہیے تھا یا حضرت علی؟ کہ علی. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر عمر عثمان نے کرسی غصب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہ غصب کی تھی. ان کا حق نہیں تھا، علی کا حق تھا. تو میں نے کہا کرسی بھی انہوں نے جھوٹی کی تھی نا، تو کرسی کیوں لے لی؟ کہ میں نے کہا جب پھنس گئے تو ہنس گئے، جب پھنس گئے تو ہنس گئے، بس لاجواب. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ اہل بیت میں دشمنی تھی، لڑائیاں جھگڑے تھے. یہ تاریخ کی بکواس ہے. جعفر طیار شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کی بیوہ سے ابوبکر نے شادی کی. ابوبکر کا انتقال ہوا، اس سے حضرت علی نے شادی کی اسی خاتون سے. وہ جعفر طیار کے پاس، پھر ابوبکر کے پاس، پھر حضرت علی حیدر کرار کے پاس. علی رضی اللہ عنہ کے 31 بچے 9 بیویاں ہیں. 31 بچے 9 بیویاں. ایک وقت میں 4، فاطمہ کے زمانے میں صرف فاطمہ اکیلی تھی رضی اللہ عنہم. 31 بچوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، 2 کا نام عمر ہے. بچوں کا نام کربلا میں تھے، ایک کا ابو بکر، 2 کا عمر، ایک کا عثمان، ایک کا عائشہ. کربلا میں ہیں. شیعہ کیوں انعام نہیں رکھتے ہیں؟ امام حسن حسین کے بچوں کا نام ابو بکر عمر ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے عمر، امام باقر کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. شیعہ ائمہ میں 14 عمر ہے، 14 عمر. آج پوری دنیا میں کسی شیعہ کا نام عمر نہیں ہے. تو گویا کہ یہود نصارہ ہم کو لڑا رہے ہیں. ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی جی، ہاتھ پر بیعت کی جی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا جی، ایک دوسرے کو رشتے دیے جی، حسن حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی جی. تو علی رضی اللہ عنہ ڈرپوک نہیں تھے، وہ شرببر تھے. اس نے دل سے یہ سارے کام کیے. یزید کو معاویہ نے خلیفہ بنایا، سربراہ بنایا، امیر بنایا. اس وقت وہ اچھے تھے، بعد میں بگڑ گئے، خراب ہو گئے. بنتے وقت وہ غلط نہیں تھے، لہذا امیر معاویہ کی غلطی نہیں ہے. اور باپ کے بعد بیٹا آ جائے یہ غلط نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان نہیں آئے علیہما الصلاۃ والسلام. سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے نہیں آئے. حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے نہیں ہیں امام حسن. 80 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت وہ ٹھیک تھے، بعد میں بگڑ گئے. بعد میں تاریخ میں دوست دشمن بولتا ہے اس پر یقین نہ کرو. قرآن و حدیث میں اللہ رسول بات ارشاد فرماتے ہیں، لہذا اس پر یقین کرو. قرآن میں اہل بیت اور صحابہ کی عزت ہے، ہم عزت کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں ان کے اوپر تنقید نہیں، ہم تنقید نہیں کریں گے، ہم صحابہ کی عزت کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بولو الندم توبۃ، الندم توبۃ. ندامت توبہ ہے. آپ نادم ہو گئے اپنے گناہ پر، دل میں آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ کا گناہ معاف ہو. 2 رکعت نفل پڑھو، توبہ کرو. 3 شرائط ہے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میں بڑا خفا ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. 3 شرائط توبہ قبول، 2 رکعت نفل، یہ ہے اصل توبہ. لیکن دل میں اگر آپ نادم ہو گئے اور خفا ہو گئے، یہ بھی آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اگلی جو حدیث ہے یہ مجھ سے سنو. نیک مسلمان فرشتے سے افضل ہے. بولو یہ حدیث کیا ہے؟ سارے بولو. نیک مسلمان فرشتوں سے افضل ہے. المؤمن اکرم، آگے علی اللہ ہے تو اللہ کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ لکھ لو کتابوں میں. المؤمن اکرم علی اللہ
من بعض ملائکتہ المؤمن اکرم علی اللہ من بعض ملائکتہ. ہاں، تو انسان مسلمان نیک فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ فرشتوں کے ساتھ نفس و شیطان نہیں ہے، ہمارے ساتھ نفس و شیطان ہے. لا تتمنوا الموت لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو، بد دعا بھی نہیں کرو اللہ موت لے آئے، یہ مت کہو، گناہ ہے. لا ضرر لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف لو، ٹھیک ہے نا. لا وصیت لا وصیت لوارث لا وصیت لوارث. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور وہ کہے کہ میری بیوی بیوہ والدہ یا بیٹے کے لیے 2 لاکھ روپے، تو یہ حرام ہے. جس کا میراث میں حصہ مقرر ہے اس کے لیے وصیت باطل ہے. ہاں اگر سارے ورثہ راضی حاضر بالغ ہوں، راضی حاضر بالغ ہوں، پھر امی کو ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے، بھائی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جائز ہے. ید اللہ علی الجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اتفاق پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اتفاق پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. پھر پڑھو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جس کے پاس مال کی بدن کی طاقت ہو وہ شادی کرے. لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے اور شادی ہو جائے تو اس سے بڑے فتنے ختم ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے. جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا پھر شادی کریں گے. کیا تعلیم مکمل کر لے 23 سال، جاب کر لے 26 سال، گھر بنا دے 29 سال، شادی کرے 31 سال، اپنے پیروں پر اب کھڑا ہو گیا. اپنے پیر تو اس کے ختم ہو گئے، 31 سال کا ہو گیا. شاہ رسول تو غلام حیدر بن گیا. پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو پھر شادی کرے گا. پیر تو ختم ہو گئے، 31-35 سال عمر ہو گئی. افشوا السلام، زور سے افشوا السلام، افشوا السلام، افشوا السلام، افشوا السلام. سلام کو پھیلاؤ. یہ جتنا سلام ہم کرتے ہیں یہ قیامت کی علامت ہے. بس ایک سلام، السلام علیکم، 50 سال بعد السلام علیکم، جس کو جانو السلام علیکم، یہ قیامت کی علامت ہے. سلام اس کو کہتے ہیں نا کہ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گیٹ سے باہر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. تو آپ اس پورے بازار سے آگے پیچھے پورے محلے والے سے پوچھو کہ مفتی صاحب ٹک سلام کرتا ہے، ہر کسی پر سلام کرتا ہے، ہر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ ہے سنت صاحب، یہ ہے یہ نہیں السلام علیکم پھر صبر کرو 50 سال بعد السلام علیکم، یہ نہیں. پورے بازار سے پوچھو، میرا پورے بازار سے، گاؤں میں بھی
السلام علیکم، بت کی طرح نہیں جانا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار جاتے، ساتھ غلام ہوتے، واپس آ جاتے، غلام کہتا اے ابن عمر آپ نے کچھ خریدا بھی نہیں، آپ بازار کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں سلام کرنے گیا تھا، لوگوں پر سلام کرنے گیا تھا، مجھے ثواب مل جائے، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں مشکاۃ جلد نمبر 2 میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کباڑ بیچنے والے اس پر بھی سلام کرتے تھے۔ ابن عمر کباڑ بیچنے والے اس پر بھی سلام کرتے تھے۔ بولو سلام کریں گے انشاءاللہ، سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ یہ کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، او مائی گاڈ، ویری گڈ، تھینک یو، پکڑ کے سمندر وچ پھینک یو، یہ مت کہو، بعد میں کہو السلام علیکم، اس کے بعد جو کچھ کہو ٹھیک ہے، خوش آمدید، بخیر راغلے۔ اطعم الطعام، اطعم الطعام، زور سے اطعم الطعام، اطعم الطعام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کس کو؟ لوگوں کو نہیں، مالداروں کو سب کھلاتے ہیں، پولیس والوں کو سب کھلاتے ہیں، بدماشوں کو سب کھلاتے ہیں، جہاں کوئی غرض ہو اس کو سب کھلاتے ہیں، سالی کو سب کھلاتے ہیں، سالی کو، بدماش کو، پولیس والے کو، جہاں کوئی مطلب ہو سب کھلاتے ہیں، غریبوں کو نہیں کھلاتے ہیں، بہنوں کو نہیں کھلاتے ہیں، سالیوں کو کھلاتے ہیں، دینداروں کو نہیں کھلاتے ہیں۔ جہاں لوگ نہیں کھلاتے ہیں، دستور نہیں ہے، غریبوں کے ساتھ امداد، ان کو کھانے کھلاؤ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، کھانے کھلاؤ۔ آپ کی 40 حدیثیں مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ آپ سے یہ حدیثیں سنوں گا، آپ یاد کر لیں، اور آداب کی کتاب بھی صرف اسٹڈی کریں، اسٹڈی، اور جلد کتاب بھی اسٹڈی کریں۔ کل جس نے گزشتہ ہوم ورک مکمل نہیں کیا ہوگا وہ کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا، بس کب تک؟ افطاری تک۔ ابھی جلدی مکمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔